امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے بہترین دوست کے بیٹے بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ رودابہ اپنی منگنی سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بلند، جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا ہے، ایک غیر روایتی شخص ہوگا اور وہ کبھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی عادل کی شادی سائرہ سے ہوئی جو ایک چلاک اور ہوشیار لڑکی ہے۔ سائرہ ایک امیر منی لانڈرر بشر مومن کی بہن ہے جو اپنی دونوں بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں کسی بھی قیمت پر خوش رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن طیبہ کے لیے ایک مناسب میچ کی تلاش میں ہے جس کی 2 انگیجمنٹ اب تک ٹوٹ چکی ہیں۔ نمبر 9، خان۔ حکومت بنانے اور گرانے میں خان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ وہ ایک سماجی کارکن، ایک خیال رکھنے والا شوہر، ایک پیار کرنے والا باپ اور اپنی بہن کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، وہ آج بھی اپنے سابق عاشق کو خلوص سے یاد کرتے ہیں، لیکن خان کی سیاہ شخصیت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ خان کی پیدائش اور پرورش ایک گاؤں میں ہوئی جہاں اس کے والدین ایک جاگیردار خاندان کے لیے خدمات انجام دیتے تھے۔ پچھلے دنوں اس نے اپنے محلے کی ایک لڑکی ثروت کے لیے جذبات پیدا کر لیے جو اس کے لیے اسی طرح کے جذبات رکھتی تھی۔ ان کی محبت ایک اٹوٹ بندھن کی طرح لگ رہی تھی، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک بدقسمت حالات میں جاگیردار کے بیٹے نے ثروت کو اغوا کیا، اس کی عزت لوٹ لی اور روکنے کی کوشش کرنے والے شخص کو قتل کر دیا۔ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے جاگیردار خان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ قتل کی ذمہ دار قبول کرے اور اس کی ضمانت کا وعدہ کرے۔ خان تھانے میں حاضر ہوتا ہے اور قتل کا جرم قبول کر لیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے زیادتی کو بھی قبول کر رہا ہے۔ نمبر 8، مقدر۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف اس سے محبت کرتا ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ نمبر 7، دیوانگی۔ کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، اور سلطان درانی جو ایک امیر تاجر ہے جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی بی جان کے ساتھ رہتا ہے۔ نگین اپنی بہن نزہت، بہنوئی راشد اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین صرف معمولی نوکریاں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے ایک نجی بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 5، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور کے آئل انڈسٹری سے
اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد امان اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے اینا کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ امان نے تقریب سے چند دن پہلے شادی منسوخ کر دی اور برطانیہ چلا گیا، صرف بعد میں واپس آ کر اس سے شادی کر لیتا ہے جب وہ اس کی درخواست کرتی ہے۔ شادی کے بعد اینا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن امان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ وہ جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اور امان کی تکلیف دہ بچپن کے بارے میں جاننا شروع کرتی ہے، جس میں اس کے والدین اور بہن کو اس کے والد نے قتل کر دیا تھا۔ نمبر 4، ملالے یار۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، بادشاہ بیگم۔ ڈرامہ پیرا پور کے افسانوی گاؤں میں ترتیب دیا گیا ہے جو گدی اور سیاست کے حقیقی تصور کو بیان کرتا ہے۔ جب ناموافق حالات ان کے شہر میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے بچوں جہاں آرا، روشن آرا اور شہمیر کو اپنے آبائی شہر جانے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ خود کو پاور پلے اور سیاست میں الجھا پاتے ہیں جس کا وہ کبھی حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ خاندانی سیاست، بہن بھائیوں کی دشمنی اور انارکی کی ایک مہاکاوی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ بیگم حقیقی تاریخی واقعات پر مبنی ہے جو 16ویں اور 17ویں صدی میں پیش آئے۔ جہاں آرا اور روشن آرا کے کردار ان تاریخی شخصیات سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں جو مغلیہ سلطنت کے دور میں رہتے تھے۔ وہ 5ویں مغل شہنشاہ شاہ جہان، جہاں آرا بیگم اور روشن آرا بیگم کی بیٹیاں تھیں۔ جہاں آرا اس وقت کی سب سے معزز بادشاہ بیگم تھی جنہوں نے آگرہ کے قلعے میں خود کو قائم کیا۔ ڈرامے میں جہاں آرا بیگم کے دور میں پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 2، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریو شاہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ نمبر 1، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خطوط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ افضل کو فرح کی محبت کے لیے رکھتی ہے تاکہ فرح اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیر اثنا افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی بہن اپنے والدین کو فرح کے والدین کو شادی کی پیشکش کرنے پر راضی کرتے ہیں۔ خاندانی ملاقات میں فرح افضل کی تذلیل اور توہین کرتی ہے۔ دل شکستہ افضل حیدرآباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوا اور یہ عہد کر کے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔